وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، آج میں آپ کے سامنے صحابہ کرام سے محبت ضروری کیوں، اس موضوع کے تحت قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ باتیں عمل کے ارادے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، صحابہ کرام کی جماعت یہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیغام رسالت کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو دین اسلام تحریف کا شکار ہو جاتا، جس طرح مسیحیت اور یہودیت تحریف کا شکار ہو گئی۔ صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت کو پہنچایا، اور دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے مالوں کی قربانی دی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور سب سے بڑھ کر صحابہ کرام نے دین کی خاطر اپنے وطن مالوف کو چھوڑ دیا، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ آدمی ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن وطن کی قربانی دینا یہ بہت مشکل امر ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کام بھی بڑی خوشی کے ساتھ انجام دے دیا۔ صحابہ کرام سے محبت یہ اصول ایمان میں سے ہے، ایمان کی ایک علامت ہے۔ جس آدمی کے دل میں صحابہ کرام کی جماعت سے محبت ہو، سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان سے لبریز ہے، اور جس آدمی کے دل میں صحابہ سے بغض ہو تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، براء ابن عازب کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ انصار سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور انصار سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر انصار کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ انصار کون ہیں؟
یہ وہ صحابہ ہیں جو مدینہ میں بستے تھے. انہوں نے مہاجرین کی خوب مدد کی، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیا، اور دین کی خاطر انہوں نے بہت ساری قربانیاں پیش کی. اسی لیے انصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی. ایک موقع پر انصار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار شعار والناس دثار. انصار کی مثال اس کپڑے کی ہے جو جسم سے چمٹ کر کے رہے، یعنی انصار مجھ سے بہت قریب ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا لولا الحجرہ لکنت امرأ من الانصار. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا دیتے ہوئے کہا اللہم اغفر للانصار. اے اللہ تو انصار کی مغفرت فرما. ولی ابناء الانصار، اور انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما. ولی ابناء الانصار، اور انصار کے پوتوں کی تو مغفرت فرما. میرے بھائیوں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انصار یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت ساری قربانیاں پیش کی تھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اپنے سے بہت قریب رکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فمن احبہم احبہ اللہ. جو انصار سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ. اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العالمین بھی ان سے بغض رکھتا ہے. میرے بھائیوں، ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، آیت الایمان حب الانصار. ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے. وآیت النفاق بغض الانصار، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. میرے بھائیوں، جا بجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے محبت کرنے پر ابھارا. کہیں عمومی طور پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے محبت پر ابھارا، کہیں انصار کا نام لے کر کے، اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کسی ایک صحابی کا نام لے کر کے لوگوں کو محبت کرنے پر ابھارا ہے. آپ جانتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، سابقین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور علی بن ابی طالب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. انہوں نے اسلام کی خاطر کئی جنگیں لڑی ہیں، بڑے بہادر، بڑے جری تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ کا خطاب دیا. میرے بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر کے پودا اگاتا ہے اور روح کو پیدا کرنے والا ہے، اس ذات کی قسم، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق
تاکیدی حکم نافذ کیا. میرے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وصیت کی. کس بات کی وصیت کی؟ اللہ یحبنی الا مؤمن، مجھ سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہو. ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے وہی بغض رکھتا ہے جو کہ منافق ہو. اور آئیے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، حب ابی بکر و عمر سنت، کیا ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا یہ سنت ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لا، نہیں، فریضۃ، یہ ایک فریضہ ہے، یہ واجبات میں سے ہے. میرے بھائیوں، بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. میرا اشارہ آپ سمجھ لو. اور اسی طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے. یہ سلف کا منہج ہے میرے بھائیوں. ہم ان سے محبت کرتے ضرور ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ہم کسی سے برات کا اظہار نہیں کرتے. جبکہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام میں سے اکثر سے برات کا اظہار کرتے ہیں. صحابہ کرام میں سے اکثر سے وہ برات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر آپ غور کریں. وہ آگے کہتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں جو خیر کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتا. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم ان کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں. وَحُبُّهُمْ دِينٌ، ان سے محبت کرنا دین ہے. وہ ایمان، اور ایمان ہے. وہ احسان، اور احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے. میرے بھائیوں، سلف کے ان اقوال پر آپ غور کریں. صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، ان سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے. اور آئیے، سلف اپنی اولاد کو صحابہ سے محبت کی تعلیم دیتے تھے. مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے كان السلف يعلمون اولادهم حب ابا بکر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. سلف اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنے کی ویسے ہی تعلیم دیتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں. جیسے قرآن کی تعلیم دیتے، اس طرح وہ صحابہ کرام سے محبت کی تعلیم دیتے تھے اپنی اولاد کو. بہرحال میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے کو اصول ایمان میں سے سمجھیں، ایمان کا ایک حصہ تصور کریں. اور آئیے، ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں من احب ابا بکر
فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے راستے کو واضح کر دیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور الدین، اور جس نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کے نور سے روشنی حاصل کی۔ ومن احب علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور جس نے علی بن ابی طالب سے محبت کی اس نے دین کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد برئ من النفاق، اور جس نے اصحاب رسول کے بارے میں اچھی باتیں کی وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا جب بھی ذکر ہو تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر ہو، برائی کے ساتھ ان کا ذکر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کو عین ایمان کا ایک حصہ سمجھیں۔ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کیوں کرنی چاہیے، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا الہ، وہ صحابہ کرام سے خود محبت کرتا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ آیت کریمہ حرورہ کے لوگوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے خود محبت کرتا ہے۔ جس طبقے سے، جس جماعت سے خود ہمارا خالق، ہمارا مالک محبت کرتا ہو، کیا ہم ان سے محبت نہ کریں؟ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ انہوں نے دین کی حفاظت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے من و عن ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور تعلیمات کو پہنچا دیا، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر جو ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان لایا، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے دین کی محافظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وجہ سے وہ اسی دنیا میں جو ہے کامیاب رہے۔ اور میرے بھائیوں، اس موقع پر میں عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا تو اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت صاف نظر آیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے ان کو چن لیا۔ آگے کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کے بارے میں جو ہے لوگوں کے دلوں پر پھر نظر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی کو صحابہ کرام کا دل بہت صاف نظر آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے چن لیا۔ یہ چنندہ ہیں، یہ برگزیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دخول جنت کا ایک سبب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اور اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، ماذا اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیاری، بس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر اس آدمی سے کہا، انت مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے جس قدر ہمیں خوشی ہوئی کسی اور بات سے نہیں ہوئی، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، گرچہ کہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے دل میں صحابہ کرام سے محبت کو اجاگر کریں۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بات بتلاتا ہوں کہ صحابہ کرام سے محبت ضروری کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام وہ معیار ہدایت ہیں، ہدایت کی ایک کسوٹی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر وہ ویسے ایمان لائیں اللہ کی ذات پر جس طرح تم نے ایمان لایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا عقیدہ اپنائیں، صحابہ کرام کے اخلاق کو اپنائیں، اور صحابہ کرام کو اپنا پیشوا مانیں، صحابہ کرام کو ہم اپنا قائد مانیں، اور صحابہ کرام کے منہج پر ہم چلیں، اور صحابہ کرام نے جس طرح دین کو سمجھا ہے اس طرح ہم بھی دین کو سمجھیں۔ یہ صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا، اگر تم میں سے کسی کو اپنا پیشوا بنانا ہو تو زندہ آدمی کو پیشوا نہ بناؤ، کیونکہ زندہ آدمی کبھی بھی کسی فتنے میں پڑ سکتا ہے، فوت شدہ لوگوں کو تم اپنا پیشوا بناؤ۔ یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنا پیشوا بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل صاف تھے، ان کا علم گہرا تھا، اور وہ لوگوں میں سب سے افضل تھے، سب سے بہتر تھے، اور ان کے اندر تکلفات بھی بہت کم تھے. اسی لیے تم ان کی اقتداء کرو، تم ان کا احترام کرو. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت ہے. تو میں بھی اسی نصیحت کے ساتھ یہ خطاب جو ہے ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے ان سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ کہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ